وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 25. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ مومنوں کو آزمائش کے لمحات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے نوازتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. سو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نذر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. یہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 25. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور لوٹا دیا واپس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. بغیظہم، ان کے غصے میں بھرے ہوئے. لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر بھلائی نہ پائی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور جنگ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ زبردست، قوی اور غالب ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہرہم، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے،
من سیاسہم ان کے قلوں سے اتار دیا، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقہ اور دوسرے کو تم قید کرتے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اور وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھر اور ان کے مال، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور وہ اس زمین کا جس کو تم نے پامال نہیں کیا تھا، یعنی وہاں قدم نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، غزوہ احزاب کے بارے میں مضامین ہیں، اور آج سامعین اکرام کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ اور اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا ان لوگوں کو جو کافر تھے، ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا اور ان کو کوئی بھلائی نہیں پہنچی، کوئی خیر نہیں پہنچی۔ سامعین کرام، جو دیکھیں ایک جملہ جو ہے، ایک بات جو ہے یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو آزمائش میں تو ڈالتا ہے، لیکن پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا روز ازل سے پالیسی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ یہ ایک بات جو ہے اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جہاں ابتلا اور آزمائش آئے گی وہیں امداد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی امداد بھی آئے گی۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ابتلا اور آزمائش میں گزار دیے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو عادت مبارکہ ہے تو اس کی کھلے طور پہ اس سے اظہار ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں سامنے کرام کے زبانی کلامی ایمان کے دعوے دار ہیں، اور حقیقی طور پہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم طالبان دنیا ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں۔ تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ پھر الگ ہے، پھر ہمارے یقین میں بھی بہت زیادہ کمی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے طریقہ ہے، اس کی پالیسی ہے، جو اس کا قول ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آخر کار مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن سے بالکل ثابت ہے، اور وہ قرآن سے اور واقعات سے۔ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال انہوں نے دیکھیں ہجرتیں کی، 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، اور یہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی، سب لوگ چلے گئے، اپنا مال اور مطلب جو بھی تھا نا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مومن جو تھے، ہجرت اس زمانے میں فرض تھی، تو وہ یہ لوگ چلے گئے سب، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک آزمائش تھی۔ لیکن آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کا فتوحات کا آغاز پھر ہوتا ہے غزوہ بدر سے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، تو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور وہاں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ بھئی ابتلا اور آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، میرے ذمے ہے مومنوں کی امداد، میرے ذمے ہے مومنوں کو نجات دینا۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا مدینے کا، مدینے سے غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا کہ، اور اس کی خوشخبری تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن کی خوشخبری آپ نے سورہ روم جو 6 اور 7 ہجری میں نہیں مکی دور میں، 6 اور 7 نبوی دور میں یہ سورہ روم نازل ہوئی تھی۔ اس میں کھلے طور پہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اس دن جس دن روم والے غالب آئیں گے اپنے دشمن پہ، اس دن مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور فتح پہ خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ۔ تو وہاں دیکھیں، آپ دیکھیں
کہ غزوہ بدر میں 300 اصحاب کرام تھے، اور وہ سارا منظر آپ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ 300 لوگ نکلتے ہیں، کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلتے، وہ ایک قافلے کے لیے نکلتے ہیں، تو تھوڑے سے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ جنگ کے لیے وہ نکلے نہیں تھے، پھر ہتھیار بھی اتنے نہیں لیے تھے، بہرحال جو بھی تھا ان کے پاس غزوہ بدر میں ایک زبردست آزمائش میں وہ ڈالے گئے، اور وہ سارے حالات میں آپ کے سامنے آپ کو میں نے بیان بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی، مدد کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عظیم الشان عطا کر دی۔ پھر اس طرح غزوہ احد کے فوائد دیکھ لیں، پھر غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی وزلزلوا زلزالا شدیدا سے، لیکن ایک مہینے بعد آپ دیکھیں رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا۔ یعنی اب جب اللہ تعالیٰ کی جو وقت آتا ہے نا، اجل ہوتا ہے، لکل اجل کتاب، ہر اجل کے لیے، ہر موقع کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لکل اجل کتاب۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، ان کو کوئی خیر نہ پہنچی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، بہرحال وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ ترجمہ آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مسلمانوں کی جنگ کے لیے، یعنی کوئی جنگ ایسی خاص ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھجوا دیں اور وہ ایسے لشکر بھجوا دیے جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، قوی ہے، بڑی قوت والا ہے، اور عزیز زبردست ہے، زبردست بے مثل غالب۔ تو وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُمْ، پھر یہ ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چونکہ بنی قریظہ نے عہد شکنی کی تھی اس غزوے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، بنی قریظہ کا۔ اور پھر وہ اپنی ایک تاریخ ہے آپ دیکھیں، تو انہوں نے ابتدا میں تو کہا کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے، یعنی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر کی تعداد یعنی کوئی کم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مدد کر سکتا ہے یا ہر طریقے سے دشمن کو زیر کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے محاصرے سے تنگ آ گئے، اور تو پھر ان کو جو ہے ان کا فیصلہ ہوا، حضرت سعد ابن وقاص تھے یا ایک صحابی تھے جو ان کے مشرکانہ دور میں سردار تھے، وہ آئے تشریف لائے اور انہوں نے فیصلہ کیا، ان کے فیصلے پہ وہ راضی ہو گئے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیے کچھ نرم فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس تمام بنی قریظہ کے جنگی قوت کو ختم کر دیں، قتل کر دیں، بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیں، اور یہ ان کا فیصلہ ہوا۔ تقتلون فریقہ و تأسرون فریقہ، تو یہ اپنے انزل الذین ظاہرہم، وہ جن لوگوں نے مدد کی تھی اہل کتاب سے، من سیاسہم، انزلہ من سیاسہم، اپنے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون و تأسرون فریقہ۔ لیکن میں یہاں ایک گزارش کروں سامعین اکرام، اور وہ ہے شقاوت قلبی کی، کہ کس طریقے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے قتل ہو جانا پسند کیا لیکن حضور پہ ایمان لانا پسند نہیں کیا۔ آج بھی سامعین اکرام یہی ماحول ہے، ہم لوگ یعنی جان دینے کو تیار ہیں لیکن حضور کا جو مشن ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے،
ہم تو جانیں دے رہے ہیں نا. دیکھیں ہم یعنی جو جانیں دے رہے ہیں وہ تو کیسی جانیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں، ہر روز مر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حق کو یعنی حالت ہماری کیا ہے کہ ہم حق کا بول بالا نہیں چاہتے، اللہ کو منزل بنانا نہیں چاہتے. ظاہری دنیا پہ آپ نے دیکھیں کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں اور دے رہے ہیں، لیکن حق کو قبول نہیں کر رہے. تو یہ ایک صورتحال ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا اور ایک رائے قائم کرنی ہوگی کہ جب رسول کی مخالفت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے. نہیں اگر کوئی نہیں سدھرتا، یہ اب بھی سامعین کرام یہی قانون ہے اور یہ ایک بہت عبرت والی بات ہے. بنو قریظہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے. یہودی کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، مسلمان تھے، یعنی پیغمبر کے ماننے والے تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے انکار کر دیا اور ان سے مقابلے کی ٹھان لی. اب یہ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یعنی چلے انہوں نے وعدہ شکنی کر لی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس محاصرہ کرنے کے لیے، ان کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جاتے اور ان سے معافی کے طلبگار ہوتے، ان پہ ایمان لے آتے. تو کیا حضور ان کا ایمان نہیں قبول کرتے؟ یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے نا. لیکن انہوں نے باوجود اس کے سردار الانبیاء سے مقابلے کی ٹھان لی. یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ بنی قریظہ تھے، آج بھی موجود ہیں، ہم میں سے بنی قریظہ موجود ہیں. جانتے بوجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے سے ہم انکاری ہیں اجتماعی طور پہ، اور حضور کے مشن کو قبول کرنے یا اس کو عام کرنے سے ہم انکاری ہیں. یہ سارا معاشرہ من حیث القوم بنی قریظہ کی آپ مثال لے سکتے ہیں. ہم مرنے کو تو تیار ہیں لیکن اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسی دنیا پر ہم جان وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی الفاظ کہ ان کی جان نکلے اور ان کو، یعنی وہ آیت میں پوری پڑھ دوں، ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں نہ ہو کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. تو یعنی آپ تعجب میں نہ پڑیے ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اس مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دے اور ان کی جان نکلے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں. تو بہرحال یہ ان لوگوں کا انجام، یہ جو بظاہر مسلمان تھے بنی قریظہ، توحید، رسالت اور آخرت کا اقرار کرنے والے تھے. سامنے کرام ہم بھی تو کہتے ہیں نا زبان سے توحید کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ یہی چیز ہے، وہ بھی یہی کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قذف فی قلوبہم الرعب، اپنے رسول کی مدد کی، کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں پر ہیبت ڈال دی. اب فریقاً تقتلون و تأسرون فریقہ، ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، دوسرے کو قیدی بناتے تھے، یعنی ان سے سب ان کا مال و اسباب، زمین، سب کچھ چھین لی گئی، وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جس کو تم نے پامال نہیں کیا تھا، یعنی اس کے لیے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ قدیر ہے، یعنی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو ہمارے جو دنیاوی ذہن ہے اور مادی ذہن ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، اس کی جو ہے اڑان ہے ہی نہیں، باطن کی طرف تو اس کی رسائی ہے ہی نہیں. حقیقت میں تو اس وقت بھی مالک کل جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو
اللہ تعالیٰ جو اپنے فیصلے ہیں اس پہ قادر ہے. جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں ان کی مدد کروں گا، مسلمانوں کی مدد کروں گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. میں تو اب آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ نے یہ سارے سینیریو کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر ابتلا اور آزمائش آئے گی تو اللہ کی امداد بھی آئے گی، اور وہ آزمائش آپ کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہوگی. صرف یہ ہے کہ آپ نے مخلص یعنی خلوص کا مظاہرہ کرنا ہے اور جان و مال کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے یعنی منزل کی طرف بڑھنا ہے. آگے چلتے ہیں سامعین اکرام. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. ترجمہ سن لیں. اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے، امتعکن کچھ دے دلا دوں تمہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور بھلے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں کچھ دے دلا کے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت، دار آخرت کی طالب ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے جو تم میں سے محسنات نیکوکار ہیں، اجرًا عظیما، عظیم الشان اجر اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ سامعین اکرام واقعہ ہے یعنی یہی جنگ احزاب کے بعد، اور جب بنو قریظہ کا مال و متاع آیا تھا اور وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ان کو بھی یہ ازواج نبی جو تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، اور یہ نوٹ کر لیں اس وقت 4 امہات المومنین تھی، حضرت عائشہ، حضرت سودا، ام سلیم اور ایک اور تھی سامعین اکرام. تو یہ 4 تھیں. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی جو ہے وہ اس میں گزری ہے، آزمائشوں میں گزری ہے، اور دنیا کو تو انہوں نے چاہا نہیں، اور فقر کو رب سے مانگا تھا. یا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین کی حالت میں یعنی مجھے مسکین، اللہم اجعلنی، مجھے مسکین بنا دے، اور مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اور مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھائیو. واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چاہا نہیں تھا. اب دیکھیں ہماری چاہت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں کتنا بڑا تضاد ہے. حضور نے تو دنیا کو نہیں چاہا تھا، اور ہم لوگ جو ہیں، جو ان کے نام لیوا ہیں، جو ان کے امتی ہیں، دنیا کے طالب بنے ہوئے، طالبان دنیا بنے ہوئے. وہ ہمیں طالبان مولا بنانے آئے تھے، ہم نے یاد مولا کو چھوڑ کے دنیا کی یاد کو اپنا لیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں تضاد ہمارے اور حضور کی. بہرحال ان کی بیویاں جو تھیں ظاہر ہے وہ بھی انسان تھیں، اور انسان کے ہونے کے ناطے وہ اپنا ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اب حالات جو ہیں تھوڑے سے ہاتھ فراخ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پورا قبیلہ جو تھا وہ دے دیا، اس کی زمینیں، اس کے اموال اور ان کے گھر. تو انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تھے، ابھی پردے کی آیات نہیں آئی تھی. تو بہرحال پردے کی آیات آئی ہیں 6 یا 7 ہجری میں. تو ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. اسی طرح حضرت عمر جو تھے، حضرت حفصہ،
حضرت حفصہ تھی، حضرت عائشہ، ام سلیم، اور یہ جو میں نے آپ کو نام دیا سودا، حضرت سودا. تو یہ اپنا یعنی نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قدرے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو مجھ سے نفقے کا مطالبہ کر رہی ہیں، میں کہاں سے دوں ان کو نفقہ؟ تو یہ واقعات تھے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ چاہتی ہو دنیا کی حیات دنیا اور اس کی زیب و زینت، تو یہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہاں یہ جملہ محذوف ہے، یہ تو میرے پاس نہیں ہے. فتعالینا، تو آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں کچھ امتعکن کچھ دے دوں، و اسرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا اچھی طرح سے رخصت کرنا. یعنی دنیا تو میرے پاس نہیں ہے اور تمہاری خواہشات کے مطابق میں تمہیں دنیا نہیں دے سکتا. ظاہر ہے کہ انسان جس طرح زندگی پسند کرتا ہے اسی طرح رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چاہا نہیں کبھی کہ میرا بڑا گھر ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اور ابھی میں نے ان کو آپ کو حدیث سنا دی. تو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور یوم آخرت کے گھر کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، یعنی مومن کا اثاثہ جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہوتی ہے، آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے. اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، یہ تو ابھی وقت اختتام پذیر ہے تو میں ایسا کرتا ہوں، چلیں یہ واقعہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، ابھی وہ بات باقی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں، وقت تھوڑا ہے سامنے کا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، واپس کر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ. لم ینالوا خیرا، ان کو کوئی خیر نہیں پہنچی. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے جنگ کا، یعنی جنگ کے بارے میں مومنوں کو جنگ کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، قوی بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، انزلہ اتار دیا، الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جنہوں نے ظاہرو مدد کی تھی ان کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسہم، ان کے قلعوں سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ تم قتل کرتے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے کو قید کرتے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم نہیں رکھا تھا، یعنی جنگ نہیں لڑی تھی اس کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت. فتعالینا،
تو آؤ امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور یوم آخرت کو چاہتی ہو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ، تو سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا ایک آیت رہتی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو بھی تم میں سے کھلے طریقے سے، یعنی کسی صریح طریقے سے بے حیائی کا ارتکاب کرے گی۔ یہاں بے حیائی سے وہ مطلب نہیں ہے سامعین کرام جو ہم لیتے ہیں، بلکہ یہ یعنی نبی کی شان میں اونچی آواز سے بولنا، اور اس سے تو اعمال حبط اعمال ہو جاتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ یعنی وہ مطالبہ کر رہی تھی تو یہ اصرار کر رہی تھی، تو یہ مطلب ایک قسم کی بے حیائی ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ ان کو دوچند عذاب دے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ بہرحال یہاں سے پارہ کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرے پارے کا آغاز ہوگا، اور اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ God repelled the disbelievers in their rage. They gained no advantage. God thus spared the believers' combat. God is strong and mighty. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ And he brought down from their strongholds those of the people of the book who backed them, and he threw terror into their hearts. Some of them you killed, and others you took captive. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ And he made you inherit their land, and their homes, and their possessions, and a region you have never stepped on. God has power over all things. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ O Prophet, say to your wives, if you desire the life of this world and its finery, then let me compensate you and release you kindly. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ But if you desire God, His Messenger, and the home of the hereafter, then God has prepared for the righteous among you a magnificent compensation. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔
O wives of the Prophet, whoever of you commits a proven indecency, the punishment for her will be doubled, and that would be easy for God. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔